السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 12 سے ترجمے کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ترجمہ پڑھتی ہوں میں، آپ سنیں۔ یاد رکھو، بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف۔ یاد رکھو، بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو، وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو، اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یہ ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کو گوش بچشم سب سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجیب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پر وہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے، تو اب مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو، اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بتلاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو اللہ سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجیے اپنے اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ ان کو بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے بیشتر اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔
ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو، خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، خواہ کچھ ہی ہو، وہ تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کی رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ جو کافر ہو چکے ہیں، سو چاہے کچھ بھی ہو جاوے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے۔ وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر ناسپاسی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمداللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے کل چیزوں کے اسماء کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے مع ان کے آثار و خواص کے اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو کوئی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دو، سو جب بتلا دیجئے ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو، اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے با فراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو تم میں سے بعضے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم زمین پر چند دن ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک،
بعد ازاں حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کو آیت نمبر 40 تک یہ ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ میں کوشش صرف کر رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں تک اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا، کیا چیزیں اللہ نے قرآن شریف میں فرمائی ہیں، وہ ہدایت جو میں آپ تک پہنچا سکوں، آپ لوگ سنیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اسی طرح سے ترجمہ پڑھوں اور اچھے طریقے سے پڑھوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے یہ ساری اللہ نے کہ ہمارے لیے کیا حکم فرمائے ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا دنیا میں مطلب ہمارے لیے اللہ نے حکم احکام رکھے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں کوشش دے، ہدایت فرمائے۔ تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میری لائک کریں، سبسکرائب کریں۔